السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اسکرین پہ آیت نمبر 98 جو ہے نکال لیں۔ جی جی تو آیت نمبر 98 ہماری اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ جی سوری 98 سے نہیں 97 سے، ٹھیک ہے۔ 96 تک تو ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا تھا، تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی 97 سے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب وہ کہاں سے ہے؟ اس پیج کے سٹارٹ سے ہی ہے، آپ کے قرآن پاک سے بھی پیج نمبر جو ہے 15 کے سٹارٹ سے ہی، جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ہی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، تو کہہ دے جو کوئی ہو عدوًّا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ سو بے شک وہ نَزَّلَهُ اتارا ہے اس کو عَلَىٰ قَلْبِكَ تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، مصدقاً وہ سچ بتانے والا ہے، بین یدیہ اس کلام کو جو اس کے آگے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا کہہ دو جو ہو عدوًا للہ جو ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ عدوٌ وہ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اب اس کی تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ بعض یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کے جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہماری دشمنی ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ مطلب کہ وہ کہتے کہ انہی کی وجہ سے ہماری قوم پر پہلے عذاب آیا ہے، کہ اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم پر عذاب بھیجتا تھا، تو ہم ان کے لائے ہوئے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ اس کلام کو نہ لے کر آئیں۔ اور میکائیل علیہ السلام خوب اچھے ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر حق تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھے وہ جانے، لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، کیونکہ اس میں تو وہ سفر محض ہیں، سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خدا بندی حکم سے، تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، سو اس کی جو خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے مصالح، ضرور یہ ہے کہ اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ بس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا، پھر جبریل علیہ السلام کی دعوت سے اس کو نہ ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل علیہ السلام کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو تو، اور فرشتوں کا ہو تو، اور پیغمبروں کا ہو تو، جبریل علیہ السلام کا
اور میکا علیہ السلام کا ہو تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ مطلب کہ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ یہ تو قرآن پاک جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب لے کر آتے ہیں، اور جو ہماری قوم تھی یا ہم سے پہلی قوم تھی اور اس پر بھی عذاب لے کر آئے۔ اگر میکائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے آتے، وہ اس کے نازل کرنے والے ہوتے، تو ہم پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ تو رحمت اور بارش والے فرشتے ہیں، خوشخبری والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ یہ تو دیکھیں، تو اگر ایک بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بات جو ہے ہم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جبریل علیہ السلام کو اگر نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بات سائڈ پہ ہو گئی، تو اب قرآن پاک کو تو دیکھیں کہ قرآن پاک کو نازل کرنے والا کون ہے، قرآن پاک کے احکامات کو دیکھیں، اور وہ نازل کس پر ہوا ہے، اللہ کے آخری اور محبوب نبی پر ہوا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ حق کتاب ہے۔ اور پھر یہ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب بہانے ہیں، ان کے سارے جو ہیں ان کا بہانے ہیں، ان کے مکر ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو جبریل علیہ السلام کا یا فرشتوں کا یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں اور وہ حق بات کو لے کے آتے ہیں، اور یہ سب جو ہیں ان کے مکر ہیں۔ جی اب اگلی آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیتیں بینات واضح، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا اس کا، الا الفاسقون، مگر جو ہیں نافرمان۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ بعض یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی جو واضح دلیل نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار جو ہے وہ عدول حکمی کی جو عادت کی وجہ سے ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ مطلب کہ یہ کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کی جو انکار نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، مگر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چلیں یہاں پر ہماری اس آیت کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔